نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام احباب بلند والی دونوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام احباب دونوں بچا دیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. نعت خان پڑھتا ہے، نعت خان پڑھتا ہے نا ایسے. میرے پاس تو 20 منٹ ہے، کافی ہے، بہت ہے. 11:30 بجے لنگر ہو جائے گا، اتنا ہی کافی. بسم اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایان فکرم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین مقدسہ کا صدقہ ہے کہ آج ہم سب اس عظیم و شان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تحریک منہاج القرآن مصطفیٰ آباد اور عاقل بھائی، فرحان بھائی، جن دوستوں نے اس محفل پاک کو سجایا، آپ سب بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ رب کائنات ان سب دوستوں کے مال میں، جان میں، رزق میں، علم میں، عمل میں ہر طرح سے برکتیں عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ مقدسہ کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا. سبحان اللہ. اس نے مومنوں پر احسان جتایا ہے. اب آج کے مومنوں کی بات کروں یا پہلے مومنوں کی بات کروں؟ صرف سنیوں پہ احسان نہیں جتایا، کیونکہ بات رحمت کائنات کی ہو رہی ہے. میرے کریم آقا کی رحمت کو محدود نہ کیا کرے، چھوٹا ظرف لے کے کسی محفل میں نہ بیٹھا کرے. جیسا رب العالمین نے اپنا ٹائٹل رکھا ہے ویسا ہی رحمت للعالمین کہہ کر محبوب کا ٹائٹل رکھا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. مومنوں پہ احسان خالق نے کیا. آپ نے بہت دفعہ یہ آیت سنی، ترجمہ بھی سنا، اس کی تفسیر بھی سنی. ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جی چاہتا ہے کہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے. تھوڑا سا یہ قرآن کی نظر میں اگر سمجھنا چاہیں تو میں سادہ لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مومن اور مسلم دیکھنے میں دو الفاظ ہیں، مسلمان اور مومن. سادہ لفظوں میں تعریف یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اوپر سے اسلام لاتا ہے، اوپر سے اسلام لاتا ہے. اور مومن وہ ہوتا ہے جو اندر سے اسلام لاتا ہے. جیسے اکثریت ابھی آپ دیکھیں گے، آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا کہ ہم سب مسلمان تو ہیں مگر مومن ابھی
آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھنے لگ گئے۔ مومن کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ یاد رکھیں، مسلمان نے اللہ کو مانا، مسلمان نے اسے ایک مانا، مگر ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب زاویہ پروگرام ہوتا تھا، بہت بڑے ادیب تھے، اسکالر تھے، کہتے ہیں میں گجرانوالا گیا، ایک ریڑھی بان بابا جی تھے، میں نے ان سے پوچھا بابا جی مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ وہ مسکرائے، فرماتے ہیں بیٹا فرق تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن بات سمجھنے کی ہے۔ کہتے ہیں پھر بھی بتائیں تو صحیح۔ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو ہی مومن کہتا ہے، وہ کسی اور کو مومن کہلوانا بھی گوارا نہیں کرتا، تو اس میں کوئی ڈیفرنس، کوئی فرق تو ہوگا نا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب زور دیا، پوچھا، بابا جی مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹا مسلم وہ ہے جو رب کو مانے اور مومن وہ ہے جو رب کی مانے۔ مسلم وہ ہے جو رب کو مانے اور مومن وہ ہے جو رب کی مانے۔ اب قرآن سے 3-4 آیات دوں، میرے پاس وقت نہیں، سادہ لفظوں میں بات آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ جو قرآن میں الفاظ آئے نا وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بدو آئے، وہ عرابی آئے، وہ حالت ایمان میں آئے تھے اور صحابی کا ٹائٹل ان کے پاس تھا۔ غور کیجئے گا، سرکار کے سامنے کلمہ پڑھ چکے تھے، صحابی کا ٹائٹل ان کے پاس تھا۔ خالق نے فرمایا محبوب یہ جو عرابی کہہ رہے ہیں نا ہم اللہ پر ایمان لے آئے، محبوب ان سے کہہ دے یہ ابھی مومن نہیں ہوئے، کیوں کہ ابھی ایمان ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اب سادہ سی اور تعریف کروں، 70 سال 80 سال ہمارے سامنے کچھ بابا گلیوں سے کوڑا کرکٹ اٹھاتا ہے، وہ بابا ہم اس کے قریب سے روز گزرتے ہیں، کبھی اس سے سلام دعا نہیں کرتے، کبھی اس کے پاس نہیں جاتے، کبھی اس کے پاس کوئی دکھ سکھ نہیں پھولتے، کبھی اس کو کوئی لفٹ نہیں کراتے۔ ایک دن وہ مسجد میں آتا ہے، آ کے کہتا ہے میرا دل بدل گیا ہے، میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ ایک کلمہ پڑھتا ہے، جس نے کبھی اسے منہ نہیں لگایا وہی اس کا منہ چومنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ کیا مفہوم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے فرشتوں اس کے سابقہ گناہوں پہ کل میں عفو پھیر دو، اب اس کے سارے پچھلے بخشے گئے۔ غور کیجئے گا میرے جملوں پر، کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پچھلے بخشے گئے، تہجد پڑھنے والا نہیں کہہ سکتا، نفل پڑھنے والا نہیں کہہ سکتا، 50 حج کرنے والا نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سند مل گئی میرے پچھلے بخشے گئے۔ مگر آج ہوا کیا؟ اس شخص نے تو ابھی مسجد میں آ کے وضو نہیں کیا، اس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، اس نے کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، اس نے نیکی کا کوئی عمل نہیں کیا، الحمد سے لے کے بالناس تک قرآن کو جانتا بھی نہیں، نہ سپاروں سے واقف، نہ آیات سے واقف، نہ صورتوں سے واقف، نہ قرآنی الفاظ سے واقف، نہ قرآنی حروف سے واقف، نہ اس نے کوئی لمبی چوڑی عبادتیں کی ہیں۔ 70 سال کے گناہ بخشے گئے، کس بات پر؟ اس بات پہ نہیں کہ اس نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، یہ واضح کر دوں اور سر عام کہہ رہا ہوں، ساری زندگی جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے کیا مومن ہو جائے گا؟ جی
اب آپ سمجھے، اس نے توحید کو تو ہو سکتا ہے پہلے بھی مانتا ہو، اس نے توحید کا کلمہ پہلے بھی کہا ہو، وہ پہلے بھی خدا کو ایک مانتا ہو، مگر آج ہوا کیا ہے کہ اس نے ایک زبان سے کلمہ کہا ہے، میں سمجھتا ہوں صرف 3 حروف کہے ہیں، 3 الفاظ کہے ہیں کہ آج رب نے فرمایا اس کے سارے پچھلے بخشے گئے۔ اس کو میں سند دیتا ہوں کہ آج اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ پوچھا مولا کیوں نہیں ہے؟ آواز آتی ہے ارے آج اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہا، اس لیے کہ میں جسے منوانا چاہتا تھا آج اس نے میرے محمد کو مان لیا۔ میں جسے منوانا چاہتا تھا، رب کو ساری کائنات نہ مانے اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اسے سجدہ نہ کرے اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو فرماتا ہے تو نہیں تیرے سائیاں دا منہ مار۔ آج اس نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول تھے نہیں۔ زمانے ہیں 3، ماضی حال مستقبل، تینوں میں ترجمہ ایک۔ ماضی میں بھی ہے، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی، تو پھر سیدھا میلاد کی طرف کیوں نہیں آتا؟ خدا فرمایا محبوبہ، بابر بھائی ثاقب بھائی کی دعائیں لینے کے لیے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے، میں خالق ساری دنیا دا، یہ خدا کہہ رہا ہے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے، سوڑیاں کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے۔ آج اس نے مان لیا کہ میلاد والا ہے۔ آدم بھی تھے، شیش بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، یعقوب بھی تھے، یوسف بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، زکریا بھی تھے، سب تھے، مگر جب وہ تھے وہ بھی کہتے تھے محمد ہیں۔ لوگوں کو 15ویں صدی آئی ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اس نے 1,24,000 کو تو بھیجا ہی محبوب کے پروٹوکول کے لیے تھا۔ کیا کہنے ان سب کی زبان پہ کیا تھا؟ وہی تو ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ ارے اتنا تو سوچ لیتا، جب تیرے ہاں کوئی تیری ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے، تیرے ہاں کسی رشتہ دار کا بیٹا جنم لیتا ہے، اس کا ذکر اس وقت ہوتا ہے کہ اس کا یہ نام ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ساری کائنات کے ولیوں کا ذکر اس وقت ہوا جب وہ پیدا ہوئے، جب وہ دنیا میں آئے۔ ایک میلاد والا ہے، ابھی آیا نہیں، پروٹوکول پہلے سے شروع ہے، اس کے آنے کی دھوم پہلے
اتری ہوئی ہے، سب آ کے بتا رہے ہیں وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ اور کتنی تصدیق کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش کو وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا جب بھی خدا کا ذکر کرے ساتھ محمد کا ذکر ضرور کرنا۔ بیٹا اپنے بابا سے پوچھتا ہے، بابا سب کے والد تو آدم علیہ السلام ہے نا، باپ جب بیٹے کو کسی کام کی نصیحت کرے وصیت کرے تو بیٹے کا کام ہوتا ہے وصیت ماننا۔ بابا نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹے نے پوچھا بابا اللہ کی تو توحید کے ڈنکے ہم بجا ہی رہے ہیں، اللہ کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ نام محمد کون ہے، یہ جس کا ذکر آپ فرما رہے ہیں ساتھ ضرور کیا کر۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا یہ وہ نام ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ وصیت کی، نسل در نسل وہ وصیت چل رہی تھی، آدم علیہ السلام تک پہنچی، آدم نے اپنے بیٹوں کو منتقل کی، جب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ کون سی دعا سب واقف ہے، مگر اس دعا سے پہلے خالق سے عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میرے اللہ میری دعا صرف یہ ہے کہ میری نسل کو پاک رکھنا، میری نسل ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکنے والی رہے، مولا تیرے سوا کسی اور کے سامنے میری ذریت کا سر نہ جھکنے پائے، کسی بت کے سامنے میری نسل کبھی نہ جھکنے والی ہو، میری نسل کو اپنی بارگاہ میں ہمیشہ جھکنے والا رکھنا۔ امت مسلمۃ لک، اب دعا سمجھ، اور میں نے کیوں یہ آیت پڑھی، خالق کی بارگاہ میں التجا پیش کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، الفاظ پہ غور کرنا ہے، ربنا وابعث فیہم، میری ذریت میں سے اسے مبعوث فرمانا جس کی خاطر تو نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اب میرے سامنے قرآن ہوتا پوری سورہ بقرہ نہیں، یہ رکوع میں آپ کو پڑھ کے ضرور سناتا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم، وہ جو تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہوں، وہ جو تیری توحید کا ڈنکا بجانے والے ہوں، وہ تیرے سوا جو کسی کو معبود نہ سمجھنے والے ہوں، وہ جو امت مسلمہ ہو، میرے اللہ ان میں اس رسول کو مبعوث فرما۔ ربنا وابعث، اب سمجھ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ادھر بے شک کی دعا، ادھر خالق نے بھیجا، کہا مومنو میں نے تم پہ احسان کیا کہ تم میں اپنے رسول کو بھیجا۔ ادھر بے شک کی دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی، محبوب کو بھیجا امت مسلمہ میں، کیونکہ مسلمان کا ٹائٹل ابھی ادھورا تھا، مسلم اور مومن میں فرق ہوتا ہے، خالق نے مسلمانوں میں نہیں بھیجا،
واہ 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 واہ، کیا کہتے ہیں۔ پوری مسجد کی توجہ اس نقطے کی طرف ابھی گئی نہیں۔ اللہ نے بھیجا مومنوں میں، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اللہ نے احسان جتایا حبیب کی بعثت کے ساتھ، کہا میں نے مسلمانوں میں نہیں مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ اب مجھے بتاؤ سنیو، ہمیں تو یہ خبر ملی تھی مومن 40 سال کے بعد ہوئے تھے، ہمیں تو مولویوں نے یہی درس دیے تھے، فلاں پہلا ہے فلاں اول ہے، ہمیں تو علماء نے یہی بتایا تھا نا۔ بچوں میں یہ پہلا، بڑوں میں یہ پہلا، خواتین میں یہ پہلی۔ اگر مومن 40 سال کے بعد ہوئے تھے تو خالق 12 ربیع الاول کی صبح بھیج رہا تھا، 40 سال کے بعد نہیں۔ خالق نے 40 سال کے بعد نہیں بھیجا، اس نے 40 سال پہلے آمنہ کی گودی میں بھیج کے بتا دیا، خبردار عبداللہ کے ایمان پہ شک نہ کرنا، آمنہ کے ایمان پہ شک نہ کرنا، ابو طالب کے ایمان پہ شک نہ کرنا، عبدالمطلب کے ایمان پہ شک نہ کرنا، میں رب ہو کے انہیں مومن کہہ رہا ہوں۔ مسلم نہیں، مسلمانوں پہ احسان۔ سنی سن بڑی جلدی ہو جاتی ہے، نسبت بڑی ہو تو مان بھی ہوتا ہے۔ سنیں بابر بھائی نکتہ سنیں، نسبت بڑی ہو تو مان بھی ہوتا ہے۔ تم نے تو 40 سال کے بعد والے مومن پہچانے، منہاج القرآن والوں نے 40 سال پہلے والے پہچانے، انہوں نے دنیا کو بتا دیا، خبردار میرے آقا کے والدین کریمین کے ایمان میں شک نہ کرنا۔ انہیں کسی مولوی نے مسلمان یا مومن نہیں کہا، انہیں کسی مفسر نے مومن نہیں کہا، انہیں کسی محدث نے مومن نہیں کہا، انہیں کسی مفکر نے مومن نہیں کہا، انہیں کسی مدبر نے مومن نہیں کہا، انہیں کسی شیعہ نے مومن نہیں کہا، انہیں کسی سنی نے مولوی نہیں کہا، اور انہیں مومن ڈکلیئر کیا اس خالق نے۔ کہا میں نے عبداللہ کے گھر بھیج کے احسان کیا، مصطفیٰ تمہیں دے دیا۔ کبھی سوچا بھی ہے؟ ہم اگر شرعام کہہ دیں دین اسلام پھیلایا ہے ابو طالب نے، ارے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب، تو جس تک خبر نہیں پہنچی وہ جانے، ہم تک تو خبریں تھیں۔ اب ایک جملہ تھوڑا سا سخت کہنے لگا، جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے مبارک بچے کو دی جاتی ہے یا بڑوں کو؟ کہ جنہیں بڑیاں نالی بگاڑی ہو، جنہوں دے ایمان چی شک ہوئے 15ویں صدی آجے انہوں دا اسلام لبدا پھرے، انہوں دا کلمہ لبدا پھرے، اور چلیا مبارک دینی سی ابو طالب نو، مبارک دینی سی۔ اے انہیں سیدہ آمنہ دی مبارک بات سنیا نا، تو میں آیت فوراً خالق نے منو دے دی تھی، انہیں آکھا انہوں دس دے، اے آج مومن ہوئے نے ابو طالب تے عبداللہ پہلے دے
نہیں مومن جناب عبداللہ. ارے کتنی حیرت کی بات ہے، لوگوں کے علم پہ بھی ہے، جس کا نام ہی عبداللہ ہو. تاریخ عرب ساری اٹھا لو، ساری روایات اٹھا لو، لات منات عزا، ایک نہیں 60 بت تھے. کتنے بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں؟ جانتے ہو وہ کس کس کے تھے؟ ہر قبیلے کو جب حاجت پیش ہوتی تھی وہ سیدھا اپنے بت کے سامنے جا کے سر جھکاتا تھا، اس بت سے جا کے مانگتا تھا فلاں قبیلے کا یہ بت ہے، فلاں قبیلے کا یہ بت ہے. سب بتوں کے پجاری تھے. مجھے تاریخ کی کسی ادنا سی روایت سے بتا کہ کہیں عبد المطلب ابو طالب کا بھی کوئی بت تھا؟ کیا بات ہے، وہ تو خدا کے سامنے جھکنے والے تھے. کیا بات ہے. آج تو اپنے ایمان پہ رش کرتا ہے، جناب عبد المطلب سے بڑھ کے بھی کوئی توحید پرست ہوگا کہ 6 ماہ پہلے ابرہہ آیا، آپ کو کسی نے خبر دی کہ ابرہہ کے گنڈوں نے آپ کے اونٹ لے گئے ہیں، چوری کر لیے ہیں. آپ اگلے دن تلواریں لے کے گئے، ابرہہ کے سامنے جا کے کہا اے میرے اونٹ واپس کر. کہتا ہے میں تو حیران ہوں، اتنی دور سے شہرت سن کے میں تو سنا تھا کہ شاید آپ میرے پاس آئے ہیں کہ خدا را ہمارے رب کے گھر کو بچا لو، خدا را ہمارے رب کے گھر پہ حملہ نہ کرنا. عبد المطلب فرماتے ہیں، صدقے جاؤں آقا کے دادے ٹانگ کے، فرماتے ہیں اونٹ میرے ہیں واپس کر. میں تجھے بتا سکتا ہوں کیسے واپس لیے جاتے ہیں. کعبہ خدا کا ہے، وہ جانے اس کا کام ہے. ہمیں آج لوگ سبق پڑھانے آ جاتے کہتے ہیں کب پڑھا بابا؟ تو نے سگے چچا سے کبھی نہیں پوچھا کہ تو نے کب پڑھا تھا؟ سگے بابا سے تو نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ نے کلمہ کب پڑھا تھا؟ ان کے کلمے میں شک کرتے ہو جن کے گھر کلمہ پلتا رہا ہے. یہ دور کا تقاضا ہے، اس لیے 2-3 باتیں میں کر رہا ہوں. اصحاب کہف کے قصے بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کتا پلید ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے. اصحاب کہف نبی نہیں تھے، نبی اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. کتا کس لیے رکھا ہوا تھا؟ غار کے دھانے پہ آپ بھی رکھتے ہیں نا، شوکیہ رکھتے ہیں. چکا ہوتا ہے چوکیداری کے لیے، کتا ہوتا ہے نگہبانی کے لیے، کتا ہوتا ہے حفاظت کے لیے. اصحاب کہف ہوں، کتا ان کی نگرانی کرے، کتا ان کی حفاظت کرے. تو ہم دن رات کہتے ہیں جہاں اصحاب کہف ہوں گے وہی ان کا کتا ہوگا. تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ جناب محمد عربی نے جب کلمے کا آغاز کیا تھا، اعلان نبوت کیا تھا، تو کون تھا جس نے تلوار نیام سے نکالی؟ کہا تو میلی آنکھ دیکھ تو صحیح محمد کی طرف. تو ذرا میلی آنکھ دیکھ، تیری آنکھ نہ نکال دوں تو ابو طالب نہ کہنا. دعوت ذل شیرہ کی بات کرنے والوں، پہلا دن تھا، دعوت ہوئی، انہوں نے لنگر کھایا، چلے گئے. جیسے اس دور میں بھی لوگ کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں.
اگلے دن اس نے لنگر کھایا. وہ جو قرآن کہہ رہا تھا نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، محبوب اس کی کبریائی کا اعلان کر، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بلا. دور دراز سے سب آئے. پہلا دن ہوا، میرے آقا بات کرنے لگے، انہوں نے ٹھٹھا اڑایا، کھانا پینا کھا کے دعوت کھا کے اٹھ کھڑے ہوئے. دوسرا دن ہوا، انہوں نے کھانا پینا اسی طرح کیا، اٹھ کھڑے ہوئے. تیسرا دن جب ہوا تو جناب ابو طالب کی خدمت میں بیٹا عرض کرتا ہے بابا میرا محبوب ابھی بات شروع کرتا ہے یہ اٹھ جاتے ہیں، کیا ہم انہیں اسی لیے بلاتے ہیں کہ دعوت کھائیں اور چلے جائیں؟ جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا آج آنے دیں. تیسرا دن ہوا، دعوت ہوئی، میرے آقا نے لنگر کھلایا، اٹھ کے بات کرنے لگے. ابو لہب اٹھا ٹھٹھا اڑانے کے لیے. جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اجلس یا حمار، چپ کر کے بیٹھ جا، اے گدھے چپ کر کے بیٹھ جا، جب تک محمد پوری بات نہ کرے کوئی اٹھ نہیں سکتا، جب تک وہ اپنا پیغام نہ سنائے کوئی یہاں سے ہل نہیں سکتا. کیوں بیٹے سے کہا کرتے تھے بیٹا ہر وقت محمد کے ساتھ رہنا؟ کیوں بیٹے کو اٹھاتے تھے اور محمد کو لٹاتے تھے؟ تو نے سمجھا بھتیجا ہے؟ نہیں، فطرت کہتی ہے ڈاکو اچانک آ جائیں تو لوگ بھتیجے کو نہیں بچاتے. بیٹا سگا ساتھ ہو، بھتیجے ساتھ ہو، اچانک سامنے سے ڈاکو آئے، وہ کہے ابھی فائر ہونے لگا ہے، تو تیری فطرت کس کو بچائے گی؟ تو بیٹے کو بچائے گا. ادھر وہ ابو طالب ہے جو ہر رات کہتا ہے بیٹا جاتا ہے تو جائے، محمد دین نہ جائے. وہ اسے بھتیجا سمجھ کے نہیں بچاتا رہا، دین سمجھ کے بچاتا رہا. وقت ہو گیا، میں چاہوں تو فجر بھی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن دو تین باتیں جو کرنی ہیں صرف نکات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. میلاد کے ایام میں نے سنا بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کھانا کھایا، میرے آقا نے دست اقدس ایک رومال سے پونچھے صاف کیے، دست اقدس ایک رومال سے صاف کیے. مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو، کہتے ہیں وہ رومال تندور میں ڈالا جاتا تھا، پہلے سے بھی اجلا ہو جاتا تھا. بیان کرتے ہیں فلاں صحابی کے گھر وہ رومال تھا، فلاں صحابیہ کے گھر وہ رومال تھا، اس رومال کو آگ نہیں چھوتی تھی. صدقے جاؤں تو آقا کے معجزات بیان کرنے لگے تو پوری پوری رات معجزات بیان کرے. وہ ایک رومال تھا جسے ایک بار کملی والے نے صرف ٹچ کیا، ایک رومال، ایک بار کملی والے نے دست اقدس صاف کیے، ایک بار رومال کو کملی والا ٹچ کرے تو اس رومال کو آگ نہیں چھوتی. ارے 25 سال دیکھ تو صحیح، ابو طالب سے جفی ڈال کے کون سوتا رہا؟ کیا کہنے حضور، کیا کہنے، ہائے ہائے عجیب لوگ ہیں.
بابا آپ کے ہاں شریعت میں جائز ہے کہ دلہا دلہن مسلمان ہو اور نکاح خواہ کوئی ہندو آ جائے؟ تمہاری شریعت اجازت نہیں دیتی دلہا اہل حدیث ہو، دلہن شیعہ ہو، دلہا شیعہ ہو، دلہن دیوبندی ہو، بابا جس مسلک سے ہو، نکاح پڑھانے کے لیے کسی غیر مسلم کو نہیں لایا جاتا۔ تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے نکاح خواہ کو ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ خالق نے احسان جتایا کہ مومنوں تم پہ احسان کیا کہ تم میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ اب سارا قرآن پڑھ کے دکھا، کہیں اس نے کہا ہو میں نے واپس بلا لیا؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ رحمت بنا کے بھیجا، نور بنا کے بھیجا، برہان بنا کے بھیجا، شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا، سراج بنا کے بھیجا، منیر بنا کے بھیجا، مصطفیٰ بنا کے بھیجا، مجتبیٰ بنا کے بھیجا، نور بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، مزمل بنا کے بھیجا، مدثر بنا کے بھیجا، یاسین بنا کے بھیجا، طٰہٰ بنا کے بھیجا، بھیجا بھیجا بھیجا، نہیں کہا میں نے واپس بلا لیا۔ تو خالق ہو کے احسان جتا رہا ہے میں نے تمہیں محبوب دے دیا، یہ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ بابا میلاد ہوتا ہی آنے پہ ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، آقا تشریف لائے ہیں، ہم اسی لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ایسے عشاق آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ مگر آج فکر کی بات یہ کرنے لگا ہوں، آج ہمیں جیسے ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے، آج جو ہم سنیوں کا شیرازہ بکھر رہا ہے، آج ہمیں کسی کو رضوی، کسی کو بریلوی، کسی کو لبیکیہ، کسی کو فلاں کہہ کے جدا کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا خدایا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ ایک ہی گلی ہوتی ہے، سبز پگڑیوں والا ماشاءاللہ ایک بھی نظر نہیں آتا۔ نظر دوڑاؤ ذرا، جب ان کی محفل ہوگی ایک بھی فلاں طبقے والا نظر نہیں آئے گا۔ جب ان کی محفل ہوگی صرف پگڑیاں، سفید پگڑیاں جانتے ہو نا، ہری پگڑیاں جانتے ہو نا، ختم نبوت کے نعرے جانتے ہو نا، یہ اج نہیں جمے، ساڈیاں پہلوں دے نعرے لائے نے۔ جب ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہے تو مجھے اتنا بتا دے، ساری زندگی صرف میلاد ہی منانا ہے یا سیرت پہ بھی عمل کرنا ہے؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو کہتا ہے میرا لیڈر اچھا ہے، میرا لیڈر اچھا ہے، بابا کوئی اچھائی ہمیں بھی تو بتا نا، ہم بھی کہیں کہ اچھا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے آپ سنی سمجھ لیں، مجھے دعوت اسلامی کا سمجھ لیں، مجھے لبیک والوں کا سمجھ لیں، میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ میں اپنے لیڈر کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا،
بہار کا موسم تھا، انگلش میں کہاوت ہے، سارے درخت سارے پودے لہلہا رہے تھے، ایک بوڑھا درخت رو رہا تھا، ایک بوڑھا درخت رو رہا تھا۔ سارے پودے اسے کہنے لگے بابا رو کیوں رہا ہے؟ ابھی تو بہار کا موسم آیا ہے، ابھی تو بہار کا موسم آیا ہے، بابا رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے بیٹا بس کچھ سوچ کے رونا آیا ہے۔ کہتے نہیں یہ بہار کے دن ہے۔ سارے درخت کہتے ہیں تو بھی مسکرا، رونے کے دن نہیں ہے۔ کہتے بیٹا رو اس لیے رہا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں کاٹا جائے گا، کچھ دنوں کے بعد ہماری کٹائی ہوگی۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ کلہاڑی کا کام کاٹنا ہے، لوہے کا کام کاٹنا ہے، مگر غور کر اسی کلہاڑی کا دستہ تمہیں میں سے کوئی بنتا ہے۔ لوہے کا کام کاٹنا ہے مگر سپورٹ کون کرتا ہے؟ دستہ تمہیں میں سے کوئی بنے گا۔ رو اس لیے رہا ہوں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم اہل سنت تھے کیا بن گئے، ہم سواد اعظم تھے کیا بن گئے۔ ساری زندگی نہیں سوچا، زبانی تقریروں میں سب سے بڑے بنتے ہیں، میلاد کے جلسوں میں سب سے بڑے بنتے ہیں، ساری زندگی جلوس نکالتے گزر گئی، گلیاں محلے سجاتے گزر گئی، ساری زندگی میلاد مناتے گزر گئی، نسلیں میلاد مناتی رہے، مسجدوں میں نظام مصطفیٰ اور اسمبلی میں سب سے بڑے گنڈے۔ مسجدوں میں نظام کی باتیں، مسجدوں میں نظام کی دعائیں، اور جس جگہ نظام بننا ہے وہاں ہم نے کہا نہیں بدماشوں کی حکومت ہو، کسی بڑے ڈاکو کی حکومت ہو، قومی خزانہ تو کم از کم لوٹنے والا ہے میں نے ہونا چاہیے۔ جب کسی غلام ربانی تیمور نے آ کے بتایا کہ مدینہ اور مکہ کا حاکم مصطفیٰ تھا، 40 سال خلافت کی خوشخبری دے کے گیا تھا، 15ویں صدی کا کوئی ذاکر مولوی بیان کرتا ہے فلاں 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 اس کا حق اس کا حق، جس نے شہزادے حسن کے لیے کہہ دیا تھا یہ میرا سردار ہے، یہ 2 مسلم گروہوں میں صلح کرائے گا، وہ جو 30 سال کی خوشخبری دے گیا تھا اسے نہیں پتا تھا پہلے نمبر پہ کون خلیفہ ہوگا، دوسرے پہ کون ہوگا، تیسرے پہ کون ہوگا، چوتھے پہ کون ہوگا، پھر میرا حسن آئے گا، 30 سال پورے ہوں گے۔ تو نے ساری زندگی گوا دی، کوئی یہ کہے کہ اس سیرت پہ عمل کر کہ عمر فاروق حاکم بنے ہیں، لوگ زکوٰۃ ہاتھوں میں لیے ڈھونڈتے ہیں کوئی لینے والا نظر نہیں۔ آپ کہتے ہیں ربانی صاحب وہ کتابوں کی باتیں ہیں عمل کی نہیں، عمل کی عمل کی نہیں۔ آپ سے کہیں وہ بھی سیاست تھی، وہ بھی شورا تھی۔ کسی نے پرسوں ترسوں کہہ دیا ربانی صاحب ہے مولوی بھی داڑیاں والے ڈاکو بن گئے۔ معاذ اللہ، داڑھی کی توہین کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا داڑیوں والے ڈاکو نہیں بنے، ڈاکوؤں نے داڑیاں رکھ لی ہے۔ جب اس نظام کی بات کریں، جب اس سیاست کی بات کریں، جب اسے حاکم کی بات کریں، ماتھے پہ تیوری آ جاتی ہے، فوراً ذہن گھوم جاتا ہے ربانی صاحب تو انو کی لوڑ سی ہے گلا کر
مجھے ضرورت اس لیے ہے کہ میں کل بھی مصطفی تھا، میں اب بھی مصطفی ہوں، میں کل بھی حسینی تھا، میں اب بھی حسینی ہوں، اور جب تک نظام مصطفیٰ آ نہیں جاتا، جب تک مصطفی انقلاب آ نہیں جاتا، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم نے بڑے بڑے لیڈر بکتے دیکھے، بڑے بڑے شرفاء بکتے دیکھے، بڑے بڑے پیر بکتے دیکھے، بڑے بڑے امیر بکتے دیکھے، کسی نے طاہر کو بھی خریدا؟ اللہ اکبر۔ باقی سب دن کو کچھ بیان دیتے ہیں، رات کو کچھ بیان دیتے ہیں، میرا طاہر 40 سال سے اپنا بیانیہ لیے بیٹھا ہے، اس نے تو بیانیہ نہیں بدلا، اس نے تو پہلے دن کہا تھا یہ کربلا کا مسافر، یہ کربلا کی راہ ہے، اس میں بڑی دشواریاں ہیں، مصطفی انقلاب پھولوں کی سیج نہیں۔ سچ کہا کرتے تھے میرے بزرگ، فرماتے تھے پترا اس قوم نو ایک طاہر القادری نہیں چاہیے، اینو گلی گلی طاہر چاہیے، ایک قوم اینی بگڑ گئی ہے، کلا طاہر القادری نہیں چاہیے۔ مجھے بھی سمجھ آ گئی میرے طاہر نے گوشہ درود کیوں بنایا۔ کہا مصطفیٰ آباد کی ہر گلی میں جوان ہاتھوں میں تسبیح پکڑے آقا کے دیوانے بن جائیں، درود پڑھنے والے بن جائیں۔ جب درود پڑھو گے تو آج نہیں تے کل، آج نہیں تو کل مدینہ، وہ مدینے والا کرم فرمائے گا۔ جب 24 گھنٹے باوضو رہو گے، 24 گھنٹے درود پڑھو گے تو ہاتھ کار والتے دل، بس آج کے بعد بے وضو رہنا چھوڑ دو، یہ وضو خود بتائے گا مصطفی کدھر ہے، یہ وضو بتائے گا حسینی کدھر ہے۔ بس یہ تہیہ کر لو، ارادہ کر لو، آج کے بعد بے وضو۔ جوانوں محفل کا مقصد بتا رہا ہوں، 24 گھنٹے باوضو رہو، باقی اس پہ چھوڑ دو، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔